مینیفیسٹیشن کی اب میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے تھوڑا سا آڈینس کو بھی بتا دوں کہ یہ ایکچولی ہے کیا. شیخ مینیفیسٹیشن بھی بدھسٹ اور ہندو مونکس کا ہی آپ سمجھ لیں بیک گراؤنڈ وہیں سے آ رہا ہے. اس میں وہ کہتے یہ ہیں جی کہ آ جا کے انسان خیالات ہیں، بس ہماری ساری چیزیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو جو خیال ہم اپنے ذہن میں لائیں گے، اس کو وہ کہتے ہیں پاور آف ویژولائزیشن. وہ چیز ہماری زندگی میں مینیفیسٹ ہو جائے گی، وقوع پذیر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ایک بندہ صبح اٹھتے یہ خیال کرتا ہے کہ آج وہ گاڑی لے رہا ہے اور وہ گاڑی لینا چاہتا ہے اور وہ اس کلر کی گاڑی، وہ سوچتا رہتا ہے، بہت پاورفل تھاٹس اپنے مائنڈ میں لاتا ہے، فوکسڈ رہتا ہے. تو یونیورس کی ساری انرجی اس کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس چیز کو اس کے لیے آسان کرنے میں جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ چیز وہ پا لیتا ہے. جیسے میں ایک ایکٹر کو سن رہا تھا، اس نے کہا جی کہ میں نے یہ امیجن کرنا شروع کر دیا کہ $10 ملین کا چیک جو ہے نا وہ میرے پاس ہے، اور میں ڈیلی اس کو سوچتا تھا، ویژولائز کرتا تھا، اور کہتے کہ ایسا ہی ہوا، میں نے اتنے پیسے جو ہے وہ کما لیے، میرے لیے وہ چیزیں ہموار ہوتی گئیں، وہ سب کچھ میرے پلیٹ میں آ کے جو ہے وہ آ گیا. تو اس کو مینیفیسٹیشن کو 3-4 اس کے کنسیپٹس اگر میں اور بتاؤں کہ اس کا بیک گراؤنڈ مزید، ایک تو شیخ لا آف اٹریکشن، یہ بڑا ایک فیمس لا آج کل ہمارے سائیکالوجسٹ میں، کچھ سائیکالوجسٹ میں، کچھ NLP پریکٹیشنرز میں ہے کہ جو آپ سوچیں گے وہی آپ اٹریکٹ کر لیں گے، سیدھی سی بات. لیکن نیو تھاٹ اسپرچویلٹی جو ایک موومنٹ چلی تھی یورپ میں، اس میں ایک کانسیپٹ تھا کہ پینتھیزم، جو آج آ کے پینتھیزم ہے کہ دیکھیں آل دا یونیورس از گاڈ از بیسکلی یونیورس، اینڈ دس گاڈ از ایور ایکسپینڈنگ، یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے یہ گاڈ، دس گاڈ از فل آف انرجی. اور چونکہ اب یونیورس ساری کی ساری گاڈ ہے تو پھر ہم بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہیں، گاڈ کا ہی حصہ ہے. تو ہمارے اندر ایک ڈیوائن بینگ موجود ہے، ایک ڈیوائن پاور موجود ہے. تو یہ بدھسٹ اور یہ جو ہندو مونکس ہیں، یہ یہاں سے بیک گراؤنڈ لاتے ہیں کہ اس ڈیوائن سائڈ کو آپ باہر نکالیں. جب وہ ڈیوائن سائڈ باہر نکلے گی تو آپ سپر ہیومن ایبلٹیز پا لیں گے، ڈیوائن پاور بھی آپ کے پاس آ جائے. ڈیوائن، آپ 2 مہینے بھوکے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ الٹے لٹک جائیں کہیں اور بس وہ فوکس مینٹین اپنا کریں. یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ مجھے لگتی ہیں مینیفیسٹیشن کے حوالے. اعوذ باللہ من الشیطان. اصل میں دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، 2 پہلو ہیں آپ کی اس بات کے، جی جی، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. ایک تو اس کا جو کانسیپٹ کیا ہے یہ، جی اور اس کے پیچھے اس کی ہسٹری کیا ہے اس کانسیپٹ کی، اور اصل میں اس میں پیچھے عقیدہ کیا ہے. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ایکچوئل اس کی ایگزسٹنس ہے وہ، جہاں تک تعلق ہے اس کی ایکچوئل ایگزسٹنس کا، کہ آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو یہ سوال نہیں ہے. صحیح. سوال یہ ہے کہ جو بھی کچھ آپ سوچتے ہیں، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بالآخر آپ وہ کر گزرتے ہیں یا کر پاتے ہیں. ٹھیک. تو قرآن کہتا ہے نولی ما تولی، کوئی جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں. صحیح. اس میں کون سی بات ہے؟ صحیح. اللہ تعالیٰ اسباب آسان کر دیتا ہے. صحیح. جس نے کہیں جانا ہے، پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ بتا دیتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کوئی شخص اگر جانا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں. اب یہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے. تو یہ کدھر جانا چاہتا ہے، میں پہلے بھی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، انما الاعمال بالنیات، صحیح. تو نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے، اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ. صحیح. تو وہ دل و دماغ میں جو کچھ ہے وہ خیالات ہیں. تو خیالات اور اس کے جو ظاہری اعمال ہیں، دونوں کے مطابق کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر کو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ بات عملاً موجود ہے. لہٰذا قرآن نے سادہ بات کہہ دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں، کوئی ادھر جانا چاہے کوئی ادھر چلا جائے، ادھر جانا چاہے ادھر چلا جائے. خیر اور شر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ بھی میرا خیال بالکل وہی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے نفس کو سوارا اور اس کے اندر ہم نے الہام کر دیا، اس میں برائی بھی الہام کر دی اور اس میں نیکی بھی الہام کر دی. اب اس میں نیکی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو نیکی کو ڈیولپ کر لیں تھرو پریکٹس.
تو وہ غالب آ جائے گی آپ کی بدی کے اوپر صحیح. اور وہ مغلوب ہو جائے گی اور یہ ڈومینیٹ کر جائے گی اور اس کے مطابق آپ کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کو ایک اور حدیث میں اس طرح سے بھی کہا گیا کہ جہاں جو حدیث قدسی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، سبحان اللہ. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اب بندہ جو جس طرح کا گمان کرتا ہے، جی جی جی. اچھا اس میں نا اصل میں ہر شخص جو گمان کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے امکانات بھی وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی. اچھا اس کا تعلق کوئی خاص مونکس یا یوگیوں کے ساتھ صرف نہیں ہے. ہاں ہاں ہم اپنے مثلاً آپ یہاں سے اسلام آباد سفر شروع کرتے ہیں، جی. آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں انشاءاللہ خیریت سے پہنچ جاؤں گا. دوسرا خیال آتا ہے کہ شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تیسرا خیال آتا ہے گاڑی خراب نہ ہو جائے. اچھا یہ سارے خیالات آ رہے ہوتے ہاں ہیں. جی. اچھا جس شخص کی یہ جو تخیل کی قوت ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹھیک بات ہے وہ زیادہ تر سوچ لے. یہ ممکن ہے. صحیح صحیح. وہ میری ایک بہن ہے اور وہ جب ہم اکٹھے ہوتے تھے، اب تو خیر ماشاءاللہ وہ پوتوں والی ہے، دوتوں والی ہے، تو وہ جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو وہ کہا کرتی تھی، ہم نے کوئی واقعہ ہو جانا نا، اس نے کہا نا مجھے پہلے ہی پتا تھا. اچھا یہ اکثر ہوتی ہے خواتین کے ہاتھ، مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہو جاتا. وہ جو پہلے ہی پتا، ہم اس کو کہتے تھے کہ تم نا پہلے بتا دیا کرو کہ کیا ہونے والا ہے. اب ظاہر پہلے تو نہیں بندہ بتا سکتا. اصل بات یہ ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ امکان بھی ہو سکتا ہے، یہ امکان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ میں نے پہلے سوچا ہوا تھا. تو اصل میں یہ جو مونکس وغیرہ ہیں جو بہت زیادہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اور یہ یوگا کا اسی میڈیٹیشن کے ساتھ تعلق ہے. اصل میں یوگا کا اسی میڈیٹیشن کے ساتھ تعلق ہے. یہ اصل میں یوگا کے فلسفے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اپنی روح کو جسمانی ثقل سے یا جسمانی جو گریوٹی ہے اس سے آزاد کروا کے اس کو عالمگیر روح کے ساتھ متصل کرنا. اب وہ جو عالمگیر روح ہے اصل میں وہ گاڈ ہے جی. اور یہ بالکل وہی تصور ہے پینتھیزم والا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہماؤس سب خدا ہے، تو اس کے دیکھیں یہ ایک، اس کو اب جب ہم بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ یہ تصور یہ قبل 5ویں یا 6ٹھی صدی قبل مسیح میں جو ایلیا کے فلاسفرز تھے، جب ہم یونانی فلسفے کو دیکھتے ہیں تو اس کی ابتدا آیونیا کے فلاسفر سے ہوتی ہے. انہوں نے بالکل جو انٹرپریٹیشن کی تھی اس کائنات کی وہ مادی تھی، صحیح میٹر سے انہوں نے کی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ آئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایلیا کے فلاسفر، تو یہ 3 ان کے نمائندہ فلسفی ہیں. زینوفینیز ہے، زینو ہے اور پارمینیڈیز. انہوں نے جو تصور دیا ہے یہ تصور دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی انٹرپریٹیشن مادی نہیں کی جا سکتی، یہ عقل سے کی جا سکتی، خیال سے کی جا سکتی. پھر وہ خیال میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اصل حقیقت ہے اس کائنات میں، خاص طور پہ زینوفینیز نے سب سے پہلے کہا تھا کہ خدا جو ہے وہ مجسم خدا نہیں ہے. اس سے پہلے مجسم خدا کا تصور تھا. صحیح. اور ہومر اور ہیسویڈ کی نظمیں 8ویں 9ویں قبل مسیح میں دیکھ لیں، یا پھر جو اورفیس کے جتنے تھے اشعار، اس کے اندر جو تصور دیے گئے تھے روح اور جسم کو الگ کر کے، وہاں جو خدا کا تصور اس سے پہلے تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا انسانوں جیسے. وہاں خدائی کنبے کا تصور تھا، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیوی ہے، اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا، انہوں نے خود کہا، یہ ایلیائیوں نے پہلی دفعہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر گائے بھینسیں جو ہیں وہ بھی خدا کا تصور رکھتی تو ان کا خدا پھر گائے بھینسوں جیسا ہوتا، کیونکہ انسانوں نے جو خدا کا تصور بنایا تو انسانوں جیسا ہے. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ ماورا ہے. اور وہ ماورا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ساری کائنات خود خدا ہے. یہ پہلی دفعہ تصور آیا. وہی تصور ڈیولپ ہوا ہے بعد میں. یہ تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سقراط سے پہلے کی بات ہے، سوکریٹیز سے پہلے کی بات ہے. لیکن ارسطوٹل کے بعد جب ڈاؤن فال آیا ہے گریک فلسفی کے اندر، تو وہاں کچھ تحریکیں اٹھی ہیں جن میں مذہب اور فلسفہ اس کا جوڑ لگایا گیا تھا. ان میں ایک تحریک ہے بڑی معروف، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، نیو پلیٹونزم جس کو کہتے ہیں، نو فلاطونیت. اور نو فلاطونیت کا تصور ہی یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جو روشنی ہے نا، سورج ہے، تو سورج کی روشنی اور سورج کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. چراغ جل رہا ہو تو چراغ اور اس کی روشنی کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جو خدا ہے
اس سے کائنات کو الگ نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس تصور میں جب اب ساری کائنات جو ارد گرد روشنی ہے وہ اور دیا جس طرح جیسے وہ ایک یونٹ ہے اسی طرح پوری کائنات ایک یونٹ ہے. دیکھیں اللہ نور السماوات والارض سے ہمہ اوست کا نظریہ رکھنے والے اور وحدت الوجود کا نظریہ رکھنے والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں. جی جی. اور یہ قرآن سے دلیل دینے والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اصل میں یہ تو میں تو بات کر رہا ہوں قبل مسیح کی. صحیح. اور قبل مسیح میں یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو چکی تھیں. اور اصل بات ہے اب وہ علی عباس جلال پوری کی کتاب ہے روایات فلسفہ. صحیح. اس کے اندر بہت سارے ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یونانی فلسفے نے مسلم فلاسفہ کے اوپر اثر کیا.